अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने क्या ईद की शॉपिंग ही असल ईद है, इस उन्वान पर चंद मुफीद बातें बताना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल की 26 और 27 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबील व ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। और रिश्तेदारों और मिस्कीन और मुसाफिरों का हक दो और माल को बेचा खर्च न करो। बेशक जो माल को बेजा खर्च करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रगुजार है। नाज़रीन इकराम, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला यतीमों, मिस्कीनों और रिश्तेदारों के हुकूक देने की तरगीब करते हुए फजूल खर्ची से बचने की अल्लाह ताला ने हमें तालीम दिया है। माह रमज़ान में हम लोग रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, सदक़ा व ज़कात निकालते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान शॉपिंग सेंटरों में अपना माल को बेजा इसराफ करते हुए ईद की शॉपिंग की तैयारी में मुकम्मल महीना या 10 रोज़े या 15 रोज़े या 20 रोज़े के बाद आखिरी अशरा मुकम्मल इसी इसराफ में गुजार देते हैं। क्या ईद की शॉपिंग करना, ईद के लिए नए कपड़े खरीदना, नए जूते खरीदना ही असल ईद है? हाँ, अल्लाह ने आपको माल दिया है तो बेशक आप अच्छे लिबास तन इख्तियार कीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 2020 का साल है। अभी अप्रैल और मई का ये महीना चल रहा है जिसमें लॉकडाउन, हर जगह कोरोना का कहर टूट पड़ा है, सोशल डिस्टेंस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। ऐसे माहौल में हमें चाहिए कि हम अपने घरों में महसूर रहें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आप कोई ऐसा काम ना करो जिससे सोशल मीडिया को, हम मुसलमानों को बदनाम करने का सबब और ज़रिया उनको मिल सके। आप जानते हैं जितना ज़्यादा लोगों से मुठभेड़ होगी, जितना ज़्यादा हम बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से करीब होंगे, ये बीमारी, ये वबा उतना ही ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, किसी सेहतमंद बीमार ऊंट को सेहतमंद ऊंटों के दरमियान में दाखिल मत करो। आपने बयान फरमाया, फिर्रु मिनल जुज़ाम कमा तफिर्रु मिनल असद, तुम कोढ़ की बीमारी से ऐसे भागो जैसे शेर को देखकर इंसान भागता है। हमें मालूम है कि ये कोरोना लोगों से ज़्यादा मुठभेड़ होने से आ सकती है, तो क्या ज़रूरत है हमको बाज़ारों में निकलने की या हमारी ख़वातीन को भेजने की? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बग़ैर नए कपड़ों की भी ईद हो सकती है, बग़ैर किसी नए जूते की भी ईद हो सकती है। ईद नए कपड़े पहनना, नए जूते पहनने का, खुशबू तन करने का नाम ईद नहीं है, बल्कि ईद अल्लाह तबारक व तआला के लिए तक़वा इख्तियार करने का नाम ईद है। अल्लाह ने हमें रोज़े क्यों दिया? अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े ऐसे फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम मुत्तक़ी बनो। हम कहाँ मुत्तक़ी बने? क्या ये तक़वे का शिआर है? आज हम में से कितने ऐसे मुसलमान नहीं हैं जो रोज़ा छोड़कर, आज भी नौजवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, रोज़ा छोड़कर बाज़ारों में गपशप लगाए बैठे रहते हैं, जो अपने सोशल डिस्टेंस किए बिना लोगों से मुठभेड़ होते रहते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही इब्न हिब्बान और मुअज्जमुल तिबरानी की हदीस है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेंबर पर आपने कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरे सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरे सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कभी आपने ऐसा नहीं कहा था, आज क्यों ऐसा कहे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उस इंसान को बर्बाद करे, नेस्तो नाबूद करे जो रमज़ान का महीना पाकर भी अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करवा सका।
جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہیں چھڑا سکا، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکا، اللہ کے نبی نے اس کے لیے آمین کہا۔ دوسرے وہ دو آدمی جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے جنت نہیں پا سکا، اور تیسرا وہ آدمی جو نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھ سکا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آدھا رمضان بیت گیا، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اب تک روزہ نہیں رکھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ ان کا کام یہی رہتا ہے کہ ان کے ساتھ گپ شپ کیا جائے۔ بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابھی حال ہی میں دلی کے نظام الدین میں چند تبلیغی بھائیوں کے جمع ہونے کی وجہ سے سوشل میں کتنا نہیں اچھالا گیا سوشل میڈیا کے اندر کہ ان مسلمانوں کے ذریعے کرونا پھیل رہا ہے، یہی مسلمان کرونا پھیلانے کے سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، کتنا نہیں پھیلایا گیا، آپ سب جانتے ہیں۔ جب اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی ان لوگوں کی سازش ہے، یہ ملی بھگی سازش ہے، یہ جان بوجھ کر کیا ہے، مارکیٹوں کو اوپن کر رہے ہیں تاکہ گجرات کے اندر، سورت کے اندر جو مارواڑیوں کا لاکھوں کروڑوں کا جو مال بن کر وہاں گوڈانوں میں تیار ہے وہ بک جائے۔ مسلمان حد سے زیادہ سال میں رمضان ہی کی شاپنگ کرتے ہیں، یہ رمضان کی شاپنگ کی شکل میں باہر نکلے، یہ گودی میڈیا طاق میں ہے، کب ان کو موقع مل جائے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، کب ان کو موقع مل جائے۔ حالانکہ ہم کچھ کرتے نہیں، جاتے ہیں شاپنگ سینٹروں میں، بڑے بڑے بازاروں میں، بغیر سوشل ڈسٹینس کیے ہوئے ہم لوگ خریداری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب گودی میڈیا اسی کو تصویر اتارے گی، یہی تمام چیزیں کھینچے گی اور بعد میں ہمارے لیے بدنامی کا سبب اور ذریعہ بنا کر ہمارے سر یہ الزام تھوپ دے گی۔ اب جو کرونا پھیل رہا ہے یہ مسلمانوں کو کھلے عام ہم چھوڑ دیے تھے، انہوں نے بازاروں میں جا کر رمضان کی شاپنگ کر کے یہی مسلمان کرونا پھیلا رہے ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے لیے ایسے کام مت کیجئے۔ جبکہ ایک عربی شاعر نے کتنا بہترین کہا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لیا، انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا، اللہ کی پکڑ سے گھبرا گیا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، انما العید لمن تاب ولا يعود، عید اس کی نہیں ہے جو خوشبو استعمال کر لیا، بلکہ عید اس کی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اسی پر قائم رہا۔ لیس العید لمن لبس القدود، انما العید لمن سعد بالمقدود، عید اس کی نہیں ہے جو لذیذ کھانے پکا لیا، بریانیاں پکا لیا، شیرخرما پکا لیا، بلکہ عید اس کی ہے جس نے حتی الامکان نیک بننے کی کوشش کی اور نیک بن گیا۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، انما العید لمن تزود بذات التقوی، عید اس کی نہیں ہے جو دنیا کے زیب و زینت کو اختیار کر لیا، بلکہ عید اس کی ہے جو تقوی شعار اختیار کر کے آخرت کے لیے اپنا توشہ تیار کر لیا۔ ناظرین اکرام، یہ وقت ہے ہم تمام لوگوں کو یکجا ہونے کے، یہ وقت ہے ہم تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو بدنام نہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا۔ اللہ ہم کو حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ سورہ آل عمران 103 نمبر کی آیت۔ ناظرین اکرام، آپ ہرگز ایسی کوئی غلطی نہ کرو جس سے مسلمان بدنام ہو سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ عید رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے۔ سارا مہینہ ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جائے گا، سارا مہینہ جنت کا ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! جو اس مہینے کے رمضان کے روزوں سے اور اس تاخرات سے، لیلۃ القدر سے محروم رہا، وہ ہر بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اسے روک کر رکھیے، صدقہ و خیرات کیجئے، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہوں گے ان کو دیجئے، لیکن آپ ایسا کرنے کے بجائے جا کر شاپنگ کر رہے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، شاپنگ کرنے کا نام عید نہیں ہے۔ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنے کا نام عید ہے۔ انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ابھی 17 اپریل تک جو آگے بڑھ گیا ہے، 17 مئی تک جو آگے بڑھ گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ لاک ڈاؤن اور آگے بڑھے، لیکن آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے،
آپ سوشل ڈسٹینس کو ہرگز بنائے رکھیے، کبھی لوگوں میں مدبھیڑ مت ہوئیے، اور ایسے کوئی عید کی شاپنگ ابھی فی الحال مت کیجیے، کیونکہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ کوئی بھی کپڑے آپ پہن لیں، انہی کپڑوں میں آپ عید کر لیں، کافی ہے۔ کوئی نیا جوتا، نیا کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کپڑوں سے اڑوس پڑوسوں، غریبوں کی مدد کیجئے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں رمضان کے روزے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم تمام کو عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے یہ عید ہماری گھروں میں ہی ہو، عیدگاہ میں بھی جانے کا موقع نہ ملے، کوئی ضرورت نہیں ہے نیا کپڑا، نیا جوتا یہ شاپنگ سینٹروں میں خواتین کو روانہ کرنے کی۔ سوشل ڈسٹینس سے بچے رہیے، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کوئی موقع آپ اپنے ہاتھ سے مت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اتحاد و اتفاق سے دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔